اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے، اس لیے دنیا کی پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے اس میں۔ نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتایا میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط، آؤٹ آف میرٹ۔ میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہوں کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو، اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو۔ یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں، مجھے خوف خدا ہے۔ جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں، آپ کسی کا حق مارتے ہیں، اللہ کی برکت چلی جاتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا۔ یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا۔ اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا، سارے ادارے جو اب آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے۔ تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی۔ نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا، کیونکہ اس کو ضرورت ہے۔ اتنا زیادہ 30 سال سے اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے، اب وہ پیسہ پڑا ہے، ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے۔ یہ آپ ان ساروں کو، کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی۔ یاد رکھیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں۔ میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں۔ ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے، جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو، جو کہتے تھے، 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں، تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے، لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا، کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے۔ تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی، میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں، اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا، این آر او لینا، ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے، اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا۔ اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے۔ فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی، تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی۔ 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس گئی 90s میں چوری کے اوپر۔ جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا، عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی۔ مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی، مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو۔ مضبوط تب ہوگا جب وہ میرٹوکریسی ہو۔ تو ہمارا تو انٹرسٹ ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے، کیونکہ چوری اتنی زیادہ چوری جب کر لیں، بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے، تو ان کو خوف ہے اس کا۔ اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا، یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی۔ لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی، ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، فری ورلڈ، یہ تو سارا ریٹرک ہے۔ لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو، ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ، اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو جو رجیم چینج ہوتا ہے، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے، وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے، وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا۔ اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے
کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی اس میں جو ہماری تباہی ہوئی، یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا، خود کش حملے ہو رہے تھے، کرکٹ ٹیم یا ٹور نہیں کرتی تھی، انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے، کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا، تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ایک ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے، اور ہم شامل ہوئے، جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا، کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو، اتنی سٹوپیڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے سپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. اس ٹریول بک میں جب آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو یا پتا یا نہیں، کہ جو سب سے زیادہ انگریز فوجی مرا تھا وہ وزیرستان میں مرا تھا، یہ قبائلی علاقے میں مرا تھا. 80 سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی، اور 1947 تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں امن تھا 1857 کے بعد، لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی. 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی، وزیرستان کے باہر. ہمیں جس طرح پورا امن تھا، ہمارا ایک فوجی نہیں تھا، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی، وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا، وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-04 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر. پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں. لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کیا ہوا وہاں. لوگوں کو تو وہی جو پیسہ چلا تھا ابھی رجیم چینج کے اوپر ہمارے پہ چلا، جو مصدق کے اوپر چلایا گیا. جب اس کو پہلے تو بدنام کرتے ہیں نا کسی کو، جب رجیم چینج کرنا ہو پہلے میڈیا پہ پیسہ چلتا ہے. تب بھی میڈیا پہ پیسہ چل رہا تھا. مجھے طالبان خان کہہ رہے تھے کہ یہ جی پرو ٹیررسٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے. مجھے تب یاد ہے کہ اتنی بڑی کیمپین چلی کہ جی جو بھی کہے کہ یہ جی اس جنگ میں نہ شرکت کرو، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، جو بھی کہے اس کے پیچھے پورا میڈیا ٹیگ آ جائے. اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا. میں تو جانتا تھا. تو مجھے یاد ہے میں ملا جنرل اورکزئی کو. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ اس ملک سے ہوا کیا تھا. جنرل اورکزئی اس وقت کمانڈر تھے ساری جو ہماری آرمی تھی قبائلی علاقے میں. تو وہ کہتے کہ ہم نے ایک اکارڈ سائن کیا 2006 میں کے قریب، ایک وزیرستان اکارڈ کیا. تو کہتا ہے امریکنز کا ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا ہمارے ساتھ پوچھنے، ہمارے سے بات چیت کرنے کے لیے. ریگولر ملاقات ہوتی تھی، ہم ان کے ایلائے تھے. وہ اور بات ہے کہ ہم ان کے ایلائے تھے، وہ ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے تھے. تو وہ جب بات کر رہے تو یہ ایکسپلین کر رہے تھے ان کو کہ ہم نے کیوں ان سے یہ پیس اکارڈ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہماری کیجولٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہم پاکستان کی فوج کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں. تو وہ ایک کہتا ان کا جو ایک سینئر آدمی وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب ہم نے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جی ہمارے یہ مسئلے تھے اس لیے ہم نے وزیرستان اکارڈ سائن کیا ہے، تو وہ کہتا وہ سینئر جو ان کا آفیشل تھا وہ کہتا یہ ذرا سنیں، وی آر پیئنگ یو ٹو فائٹ ناٹ ٹو ہیو پیس اکارڈز. حکم دیا اور انہوں نے اکارڈ توڑوایا، ڈرون اٹیک کر کے توڑوایا اکارڈ. تو ہم مر رہے تھے یہاں، ہم یعنی کوئی پاکستانی ادھر بھی مر رہا ہے ادھر بھی مر رہا ہے، ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے. مجھے آج بتائیں کہ ایک جگہ کبھی کسی نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جس ملک نے ان کے ساتھ وار آن ٹیرر کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں دی، ایک جگہ اپریسیشن ہوئی ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا. تو میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بیسز کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ، وہ اس لیے کہ میرے ملک کا انٹرسٹ ہے. ہم کیوں کسی کی جنگ میں شامل ہوں؟ ہم اگر افغانستان کے اندر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے،
ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہاں سے کوئی ادھر اٹیک جائے یا وہ کچھ کرے, اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ہم ویسی کمبیٹنٹ بن جائیں. آپ جتنے مرضی کہیں کہ نہیں جی ہم صفائی پیش کریں, لیکن جیسے ہی آپ کی زمین استعمال ہوگی آپ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کے شامل ہو جائیں گے ان کی جنگ میں. اس لیے یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. دیکھیں میں کبھی اپنے آپ کو اینٹی امریکن نہیں سمجھتا. ہماری بڑی زبردست پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو سب سے امیر پاکستانی ڈائسپرا ہے. ہمیں تو کبھی ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. ہمارے جو امریکہ سپر پاور ایکسپورٹس ہماری سب سے زیادہ امریکہ ہے, ہمیں کسی صورت تعلقات نہیں خراب کرنے چاہیے. لیکن کیا ہمیں اپنے آپ کو اس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہیے؟ اب ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا بڑا سیدھا ہے. اسرائیل کو ریکگنائز کرو, ہندوستان کو ایکسیپٹ کرو کہ یا لوکل تھانے دار ہے ہمارا, ان کو اپنی کشمیر کو بھول جاؤ, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان تکڑا ہو اور تاکہ وہ چائنا کو فیس کرے. تو ہمیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے جو ہندوستان کا ہے اس کو سلوٹ کرو. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ جس وقت آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں, آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو جتنا کشمیر کا موقف ہے اسی دن زیرو ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو ریکگنائز اگر آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین جب ریکگنائز کرتے ہیں تو آپ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں کہ پیلسٹینین کا کوئی رائٹ نہیں رہا, تو اس کا مطلب کشمیریوں کا بھی کوئی رائٹ نہیں رہا. تو آپ وہ کشمیریوں کی جو 1 لاکھ سے اوپر انہوں نے قربانیاں دی پچھلے 30 سال سے, اس ساروں کے اوپر ان کی قبر کھود دیتے ہیں. جو کشمیری آج دیکھ رہے ہیں کہ واحد پاکستان کھڑا ہے ان کے ساتھ جو بولتا ہے, جس وقت ان کو یہ پتا چلا کہ پاکستان نے ریکگنائز کر دیا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کر دیے, کشمیر ایشو ختم ہو گیا. اور وہ ختم ہو گیا تھا پہلی دفعہ جب یہ اٹھا ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں, انٹرنیشنل فورمز, وہ ہمارے دور میں اٹھا ہے. اس سے پہلے تو یہاں کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا. نواز شریف جب ہندوستان گیا اس نے تو حریت کانفرنس کے ممبرز کو ہی نہیں ملا یہ کہ نریندر مودی نہ ناراض ہو جائے. ہم انڈیا کے خلاف, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا سے اچھے تعلقات ہو, کوشش بھی کی, لیکن آپ کدھر لائن ڈرا کریں گے کہ کدھر ایک ملک کا نظریہ آئے گا, کدھر آپ کا موقف آئے گا کہ جس کے اوپر آپ ایک پاکستان بڑے خواب کا نام تھا. تو جب آپ کے کوئی اصول ہی ختم ہو گئے کہ اچھا یہ جو حسین حقانی اور یہ نجم سیٹھی ٹائپس ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں آرام سے غلامی کرو, امریکہ کی جو وہ کہتا ہے مانو, تو وہ تھوڑے سے ڈالرز بھیج دیں گے. میرا اگلا کوشچن یہ کہ کیا اس سے پاکستان پیر پہ کھڑا ہو جائے گا؟ کیا تھوڑے اور ڈالر مل جائیں گے؟ کیا یہ ملک سروائیو کر جائے گا؟ کیا یہ ملک اپنی سارے پرنسپل سٹینڈز ختم کر کے, اپنا نظریہ ختم کر کے, کیا یہ کوئی مجھے گارنٹی کر سکتا ہے کہ یہ ملک ترقی کر جائے گا؟ کیا یہ نہیں ہم کرتے آئے آج تک؟ سوائے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے چند سالوں کے نکال دیں تو آج تک تو ہم غلامی کرتے آئے ہیں. جو وہاں سے حکم آتا تھا ہم مان جاتے تھے. اپنے ملک کے قانون توڑ کے, اپنی آئین کی خلاف ورزی کر کے ہم ان کو سروس کرتے رہے. یہاں سے وار آن ٹیرر میں CIA, FBI یہاں پاکستانیوں کو اٹھا کے گوانٹانو میں لے جاتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کسی کو, جو وہ چاہتے تھے. ریمنڈ ڈیوس کو انہوں نے دن دہاڑے, اس نے 2 لوگوں کو قتل کیا, ایک کو مارا, بیوی نے اس کی خودکشی کی. سارے پاکستانیوں کے سامنے اس کو اٹھا کے واپس کر دیا, اور ہمیں اس نے کہا کہ نہیں جی اس کو وہاں سزا ہوگی. کوئی اس کو سزا نہیں ہوئی. کوئی پاکستان کی کوئی ہمارے قوانین, ہمارے لوگوں کے رائٹس, وہ جو 4 لوگ مرے تھے, کسی کو اس کی فکر نہیں تھی. اور کتنے اور کیسز ہیں, رمزی یوسف کا کیس ہے, ایمل کانسی کا کیس ہے. اپنے قوانین توڑ کے ہم نے امریکنوں کی خدمت کی ہے. کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ کیا پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہوا؟ کیا ہماری کوئی اکانومی اوپر گئی؟ کیا وار آن ٹیرر میں 80,000 لوگ مروا کے کیا انہوں نے کوئی اپریشیٹ کیا؟ کوئی بہت بڑی ایڈ دے دی؟ وہ $20 ارب ٹوٹل ایڈ دی انہوں نے, یا $150 ارب کا ملک کو نقصان ہو گیا. ہماری وہ حال تھا ایک وقت پہ کہ یہ ہیڈ لائنز تھی میرے خیال میں نیوز ویک یا ٹائمز ہے, دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ. کس نے آگے انویسٹ کرنا ہے موسٹ ڈینجرس پلیس میں؟ ساری دنیا میں ہمارا نام لگے گا سب سے بڑے دنیا کے دہشت گرد پاکستان میں.
تو ہمیں بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہوتا رہا. تو اس لیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب آپ کی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہوں گے, تو یہ اینٹی امریکنزم نہیں ہے, یہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہم جب کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتے. یہ قائد اعظم کا وعدہ تھا. یہ قائد اعظم نے تب 1948 میں یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جب ہندوستان کو اگر ہم ایکسپٹ کر جاتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں کشمیریوں سے وہ ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیں کہ جو بیسک فلسفی ہے پاکستان کی, یہ ملک ایک بڑا خواب تھا. یہ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا تھا, ان کو پتا تھا کہ انہوں نے یہاں نہیں آنا. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان. ہم وہ سارا نظریہ دفن کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو. دیکھیں, میرا اپنا اوپینین یہ ہے, کبھی بھی کوئی قوم کبھی بھی جوتے پالش کر کے چیری بلاسم بن کے آج تک قوم پراسپر نہیں کی. قومیں کھڑی ہوتی ہیں غیرت کے اوپر, نظریے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے قوم. جو قوم بنتی بھی ہے وہ نظریے پہ بنتی ہے, وہ جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنتی. آج یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی ہر بات مان جاؤ, نہیں تو آپ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے اس نے, یعنی تکبر اس آدمی کا دیکھیں, اس کی جرت کیسے بڑھ گئی ہے کہنے کی. میں نے تو جب وہ سائفر دیکھا میں نے 10 دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی کوئی اتنا بےہودہ آدمی ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے. میں نے سی این این میں کہا, سی این این کے انٹرویو میں میں نے کہا اس کو تو سزا بیڈ مینرز پہ دینی چاہیے کہ اس میں مینرز ہی نہیں ہے اس آدمی میں. تو یعنی کون سا ایک خوددار قوم کون ایکسپٹ کر سکتی ہے. اور ہم کیا سن رہے ہیں جی, وہ ایسے تو مراسلے آتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو آتے رہتے ہیں. میں نے تو پہلی دفعہ ایسا مراسلہ دیکھا تھا, اور یقین کرے آخری دفعہ ہوگا, کیونکہ کسی کی جرت نہیں ہوگی آگے سے اس طرح کا مراسلہ بھیجنے کے لیے پاکستان کو. دیکھیں جی, ایک بس اب سنیں ذرا میری بات. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہم کھڑے کدھر ہیں؟ ہم ادھر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک وہ فیصلہ کن موڑ پہ آ گیا پاکستان, جدھر سارے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا یا انہوں نے ایک راستہ لینا ہے پاکستان کی ایک خودداری کا, اور ایک مشکل راستہ ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کا, یا ان چور ڈاکوؤں کو جو اوپر ہم. اور میں دوسری چیز, یعنی میرے سب سے زیادہ مجھے توہین کدھر ہوئی ہے, مراسلے کی تو مجھے تکلیف ہوئی, لیکن جب میں نے یہ چور ڈاکوؤں کو دیکھا کہ ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے, مجھے اس سب سے زیادہ تکلیف اس پہ ہوئی کہ وہ کتنی حقارت سے ہمیں دیکھتے ہیں, کہ ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ اس طرح کے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. اپنے ملک کے اندر دیکھیں, میں مغربی سویلائزیشن کو سب سے بہتر جانتا ہوں. اپنے ملک کے اندر میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ بیل کے اوپر کوئی ہو, ضمانت پہ کوئی ہو, اس کو کوئی نوکری لے کے دکھا دے. یہ ناممکن ہے کہ 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہو, اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں, اور آپ ان کو ایک ملک کے اوپر بٹھا دیں. یعنی اس سے زیادہ ہماری توہین کیا ہوگی؟ یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے. اس سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی اخلاقیات کو کتنا نیچا دیکھا ہوگا. یعنی وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم چپ کر کے ان چوروں کو قبول کر لیں گے. اس سے زیادہ شرمناک چیز, دیکھیں میں نے دنیا دیکھی ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا کے اندر کسی خوددار ملک کے اندر اس طرح کی چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں جب یہ دیکھ رہا تھا, جب مجھے یہ پتا چلا اس سازش کا, اور سازش کا مجھے سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ گیم شروع ہوئی ہے, تو جب بھی میں سوچتا تھا تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سازش کیسے ہوگی
کیا شہباز شریف کو ملک کا کوئی پرائم منسٹر بنا دے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ عمران صاحب آپ نے کیا کچھ نہیں، جب آپ کو پتا تھا سازش ہو رہی ہے کیوں نہیں کچھ کیا؟ میں یقین کرو، میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات آج بتا رہا ہوں، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شہباز شریف کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دے گا۔ میں نے ایک دن میں نے نیوٹرل سے بات کی، میں نے کہا اس کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کا کیس ہے، 8 ارب روپے کا نیب میں کیس ہے اس کے اور اس کے بیٹوں کے اوپر، اور اتنے اوپن اینڈ شٹ کیس کسی کے نہیں ہیں، کسی کے ایسے کیس نہیں ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ، یعنی نواز شریف کا تو چلے پھر بھی اس نے اپنے نام پہ کچھ نہیں کیا، بیٹی کے نام پہ فلیٹس لیے، اس کا تو ڈائریکٹلی یہ اور اس کے بیٹے امپلیکیٹڈ ہے اس میں۔ اور کسی اور ملک میں 1 سال پہلے ان تینوں نے جیل میں ہونا تھا۔ یہاں میں سوچا، میں نے کہا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 16 ارب کے کیسز وہ اور 8 ارب کے نیب میں اور ایسے کیسز، یعنی اتنا، وہ کہتے ہیں نا نقل میں بھی عقل چاہیے، اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ اس میں باچی کوئی نہیں سکتا۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا نا، آپ یقین کریں وہ 2 ہفتے میں یہاں اس ملک میں جیل میں ڈال دینا تھا اس کو۔ تو میں اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے تیاری نہیں ہے، کچھ نہیں کیا، میں آخری منٹ تک سوچتا رہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہ اس کو نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں یہ کیوں فیصلہ کن وقت ہے، کیونکہ اب اس سیٹ اپ کو ملک کے اوپر مسلط کرنے کے لیے سارا ملک کے اداروں کو تباہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگوں کو ہضم کروانے کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اصل میں پاکستان کی ڈسٹرکشن ہے۔ کیسے؟ نمبر 1، پارلیمنٹ تو ہوگی تباہ۔ یہ اگر راجہ ریاض پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے، آپ سمجھ جائیں کہ اس پارلیمنٹ کی کیا اہمیت رہ گئی۔ ابھی یہ بجٹ پاس ہو رہا ہے نا، وہ راجہ ریاض اگر اس کو اپوز کرے، آپ سمجھ جائیں کہ پارلیمنٹ کی تو ختم ہو گئی۔ ادھر جو پنجاب کے اندر مذاق ہو رہا ہے، جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، یعنی یہ جمہوریت کی توہین ہے۔ یہ ہماری عدلیہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں، وہ مجرم نمبر 2 اس کو مسلط کرنے پہ پنجاب میں آپ یقین کریں کہ جمہوریت کی پارلیمنٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک وہ ایوان اقبال کے اندر پارلیمنٹ چل رہی ہے تو دوسری چل رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، مذاق ہو رہا ہے۔ جو الیکشن کمیشن کر رہا ہے، جس طرح کا اس نے سمپل چیز تھی کہ جیسی وہ جو ریزرو سیٹس جاتی ہیں تو وہ ایک دم ریپلیس ہو جاتی ہیں، وہ الیکشن کمیشن جس طرح کوشش کر رہے ہیں انجینئر کرنے کے لیے حمزہ شریف کو بٹھانے کے لیے، ساری الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ آج کوئی کسی میں یہ نہ کہے کہ ختم ہو جائے گی، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ جا کے بیٹھتا ہے، وہ شہزادہ اور شہزادی لاہور میں، اور ان کے MNAs آتے ہیں بیٹھ کے وہ ساری انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ جو وہ آدمی بٹھایا ہوا ہے انہوں نے لاہور کے اندر، ایک بریگیڈیئر رانجھا ہوتے تھے جنہوں نے 2013 میں ساری انجینئرنگ کی تھی نون لیگ کے لیے، اور اب جو ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے نقصان صرف پاکستان کی جمہوریت کو ہو رہا ہے۔ جب آپ کی الیکشن کے اوپر اتنا بڑا کوسچن مارک آ جائے کہ جس طرح کی انجینئرنگ سے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں 20 حلقے جتانے کے لیے ان کو، یا کسی طرح وہ حمزہ شہزادہ شریف بن جائے آ کے چیف منسٹر، یہ الیکشن کمیشن، جمہوریت کی تباہی، پاکستان کے جسٹس سسٹم کی تباہی، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی تباہی ہے پاکستان کی مورالٹی کی، مورل سٹینڈرڈز کی۔ دیکھیں موریلٹی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ملک۔ پلیز ایک چیز یاد رکھیں، کیونکہ میں نے تو بڑا کلوزلی دیکھا ہوا ہے برطانیہ کا سسٹم اور جو پاکستان کا، کیونکہ میں تو 25-30 سال بیچ میں رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے۔ دیکھیں جو ملک کھڑا ہوتا ہے نا، وہ کھڑا ہی ہوتا ہے ایک چیز پہ، مورل ویلیوز پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست سیٹ اپ کی تھی، میں اس لیے لوگوں کو
बार बार समझाता हूं कि हमारा जो मॉडल है वो दुनिया ने अडॉप्ट किया हुआ है मदीना की रियासत का। मैंने मदीना की रियासत की इसलिए बात करता हूं कि वो असूल जो उन्होंने सेटअप किए थे मदीना में, वो आज जो कामयाब वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसमें वो असूल अडॉप्ट किए हुए हैं। जो अमर बिल मारूफ है, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़ी हो, वो क्या है कि माशरा बुराई को फाइट करता है। अब आपके सामने ये तमाशा हो गया है कि इन चोरों को ऊपर बैठा दिया है। ये माशरे के ऊपर अल्लाह ने फर्ज किया हुआ कि आपने इसके खिलाफ खड़े होना है। ये माशरे की जिम्मेदारी है, ये इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये कौम की जिम्मेदारी है। अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ, सच्चाई और हक के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहना की इजाजत नहीं दी, कोई इजाजत नहीं दी उसने कहा साइड्स लो। और माशरे की जो बुनियाद है वो मॉरल स्टैंडर्ड्स पे खड़ी होती है। जर्मनी जापान को बमबारी मार के उन्होंने तबाह कर दिया 1945 के बाद, बिल्डिंग्स नहीं खड़ी। तस्वीरें देखें जरा, एक बिल्डिंग नहीं नजर आती खड़ी। वो 10 सालों में दोनों मुल्क खड़े हो गए, क्योंकि मोरालिटी के ऊपर और इंसाफ को आप बमबारी से नहीं खत्म कर सकते। जो कौम जिसकी मोरालिटी इंटैक्ट होती है उसको आप खत्म ही नहीं कर सकते। खत्म करते हैं जब एक कौम की मोरालिटी खत्म होती है, आपको बमबारी की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे सामने हमारी जिंदगी में बैरूत होता था, दुबई। हमारी जिंदगी में सारी दुनिया छुट्टियां बनाने के लिए बैरूत जाती थी। लेबनान एक सबसे खुशहाल तबका था सारे मिडल ईस्ट में। आज उसके जरा हालात देखे, 70% लोग गुर्बत से नीचे गिर गए। कोई किसी ने बमबारी नहीं की। उनकी करप्शन होती है जब आपकी मॉरल स्टैंडर्ड्स गिर जाती हैं, जब करप्शन आ जाती है। उनकी करप्शन ने खत्म कर दिया लेबनान को। आज वहां गुर्बत है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बाहर। सो जो हमारे जुल्म किया है, ये अमेरिका को तो फायदा हो गया, वो तो उन्होंने रजीम चेंज कर दी। उनका मकसद हमारी बेहतरी तो नहीं थी, वो तो अपने आप को, पाकिस्तान को फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोग, ये जो ऊपर आके बैठे हैं, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद अपनी चोरी बचाना था, जो खुर्रम दस्तगीर ने कह दिया। अब जब चोरी बचानी है तो चोरी बचाने के लिए ये फिर से मैं रिपीट करता हूं, अपने सारे इंसाफ के इदारों के कब्र खोद दिया इन्होंने। जो इन्होंने नैब के अमेंडमेंट्स किए हैं, इसका तो सिंपल मतलब यह है कि व्हाइट कॉलर क्राइम को अब पाकिस्तान में इजाजत दे दी है। सिर्फ वो भैंस चोर और गाड़ी चोर और वो साइकिल चोरों को पकड़ के जेलों में डालो, बाकी इनको तो इजाजत मिल गई है। व्हाइट कॉलर क्राइम दुनिया में पकड़ना मुश्किल होती है, उसके लिए आपको बड़े वकील चाहिए, सेटअप चाहिए। तो वो बड़ी मुश्किल से नैब बनी थी, नैब ने अच्छे बुरे काम किए, वो कई दफा उनको इजाजत दी गई। हमारे दौर में इजाजत दी नैब को। हमारे दौर में 480 अरब रुपया नैब ने रिट्रीव किया था 3.5 सालों में। उससे पहले 18 साल में 280 अरब रुपया रिट्रीव किया था, क्योंकि हमने नैब को छोड़ा हुआ था, हम कोई उसको प्रेशर नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने आके नैब खत्म कर दिया। उस इंटीरियर सनाउल्लाह के नीचे जब नैब होएगी, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि वो नैब ने क्या करना है। अब वो सिर्फ विक्टिमाइज करेंगे, लोगों को तंग करेगी, इस्तेमाल करेंगे, FIA को इस्तेमाल करेंगे केसेस बनाने के लिए। तो ये इदारे तो खत्म हो गए अब। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात के ऊपर जो जुल्म किया है, इन चोरों को ऊपर बैठा के। इस्लामाबाद में रिजीम चेंज सेमिनार से साबिक वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिज़ा किया। अब आपको बताएं कि चीनी कंसोर्शियम ने 2.3 अरब